السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 18، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور علم والوں نے بھی سچائی اور انصاف کے ساتھ یہی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی، تو سب سے پہلے اللہ کی گواہی قابل قبول ہے. سب سے پہلے اللہ کی گواہی ہی قابل اعتبار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا نظام بلا کسی شرکت کے اکیلے چلا رہا ہے. پورے کائنات کا انتظام و انصرام اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا اللہ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو گھر والا ہے، گھر میں کیا ہے اس سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے، اس کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سب سے زیادہ اور سب سے صحیح معلوم ہے کہ اس پورے کائنات کو چلانے میں اور یہاں تمام مخلوقات کے لیے اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے اللہ کی گواہی سب سے پہلے معتبر ہے. دوسرے نمبر پر فرشتوں کی گواہی اس لیے معتبر ہے اور اس لیے سب سے زیادہ قابل قبول ہے کہ فرشتے مدبرات امر ہیں. مدبرات امر ہے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو قبول کر کے یہ فرشتے پورے کائنات کا نظام چلاتے ہیں. ابھی بارش برسانا ہے، مخلوقات کو روزی پہنچانا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو روح پھونکنے کے لیے آنے کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں. کن کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. لہذا فرشتوں نے بھی گواہی دی اور ان کی گواہی معتبر ہے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو بھی ایک رتی بھی اختیار اس کائنات میں ہوتا تو فرشتوں کو ضرور معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے حکم قبول کرتے ہیں اور حکم قبول کر کے پورے کائنات کے نظام کو اللہ کے حکم سے وہ چلا رہے ہیں، لہذا ان کو ضرور معلوم ہوتا. لیکن ان لوگوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں. تو دوسرے نمبر پر فرشتوں کی گواہی زیادہ معتبر ہے. اور تیسرے نمبر پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والے نے بھی گواہی دی. علم والوں نے بھی سچائی اور انصاف کے ساتھ، کیونکہ علم والے جو ہوتے ہیں وہ علم رکھتے ہیں، اپنے علم کی روشنی میں کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان والوں کی نشانی یہی بتلائی ہے کہ وہ لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. تو جو علم والے ہیں اپنے علم کی روشنی میں جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور علم والوں نے بھی سچائی اور انصاف کے ساتھ گواہی دیا کہ اس پورے کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے معبود ہونے میں اور پورے کائنات میں اس کا اختیار ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں. محترم سامعین کرام، اللہ نے آگے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ سے علم والوں کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے اور علم کی روشنی میں وہ کسی بھی چیز کی گہرائی کو سمجھ لیتے ہیں اور سمجھ کر کے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیتے ہیں. اب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اور علم ہونے کے باوجود وہ مشرکوں میں سے ہو گیا،
اور لوگوں کو شرک کی طرف بلایا تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا جاہل اس پورے روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جان کر کے بھی جاہل ہے۔ سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، کیونکہ اس میں ڈائریکٹ عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا ہے، عیسائیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو عیسائیوں کو بھی، اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں ان کو بھی، اور جتنے مشرکین ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ یہ دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں نظام زندگی کو، ایسا نظام زندگی، ایسا ضابطۂ حیات جس کو دنیا کے لیے یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اپنے لیے بہتر سمجھ کر کے انسان قبول کرتا ہے۔ ابھی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگوں نے دین اسلام کو کیوں اختیار کیا؟ تاکہ دنیا کی بھی بھلائی ہو اور آخرت میں بھی بھلائی ہو۔ اسی لیے دین کہتے ہیں ایسے نظام کو، ایسے ضابطۂ حیات کو، ایسے نظام زندگی کو جس کو انسان دنیا کی بھلائی کے لیے یا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے ایکسپٹ کرتا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو یہودیت ہو، عیسائیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، دہریت ہو، بدھزم ہو، سکھ ہو، یا پھر جمہوریت ہو، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب دین ہیں۔ لیکن ان تمام دینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اللہ نے یہاں پر کہہ دیا، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، قیامت کی صبح تک اس سے بڑھ کر کے اور اس سے مضبوط دلیل دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان الدین عند اللہ اسلام میں جو عند کا نقطہ ہے، نقطے کو بھی کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آگے چل کر کے آیت نمبر 85 میں فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی بھی آدمی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو لے کر کے آئے گا، اللہ کی طرف اللہ کے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے احکام اور ارشادات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، برضا و رغبت اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جانا، اس کو کہتے ہیں اسلام اور مسلمان۔ اور اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی انبیاء چاہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، اس طرح جتنے بھی پیغمبر ہیں، سب لوگوں کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ کیا تھی دعوت؟ یہ تھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے حکم کے آگے جھک جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ سبھی نبیوں کی دعوت کا یہی خلاصہ ہے۔ اور اگر اس چیز کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے جتنے بھی پیروکار سب کون؟ مسلمان، دوسرے نہیں۔ بعد میں چل کر کے لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھے، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، بعد میں چل کر کے ان لوگوں نے اپنے نام رکھے ہیں۔ اللہ نے رکھ کر کے نہیں دیا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہمارا جو دھرم اسلام ہے اور اسلام کے ماننے والے جو مسلمان ہیں، اور مسلمانوں نے الگ الگ فرقے بنا کر کے جو اپنا اپنا نام رکھ لیے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ اللہ نے نہیں رکھا ہے، ان لوگوں نے خود سے رکھ لیا ہے، یا ان لوگوں کے اندر جو عقیدہ تھا اس عقیدے کو دیکھ کر کے لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا ہے۔ وگرنہ اصل میں ہم مسلمان ہیں، اصل میں ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے والا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کھلے انداز میں کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو صرف دین اسلام ہے، دوسرا کوئی دین نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی، اس علم کے آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا، تو اس اختلاف کی اصل وجہ جو تھی وہ ان کا باہمی ضد تھا، ضد
ابھی پرسوں آپ نے سوال کیا تھا نا، اتنے بڑے عالم ہیں، کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا وہ جانتی نہیں؟ جانتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ اور جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ان لوگوں نے علم آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا اس کی اصل وجہ ان کی باہمی ضد تھی۔ باہمی ضد، یہ جو کتاب کن کو دیا گیا؟ ہم لوگوں کو بھی کتاب دیا گیا، ہم سے پہلے یہودیوں کو بھی کتاب دیا گیا، عیسائیوں کو بھی کتاب دیا گیا، اور بھی بہت سارے پیغمبروں پر کتاب نازل ہوئی۔ تو جن لوگوں کو جو کتاب دیا گیا ان لوگوں نے جو اختلاف کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں کا اختلاف دوسروں سے یا ان لوگوں کا اختلاف آپس میں۔ مثال کے طور پر یہودی ہے ایک مذہب، اس کے اندر جتنے فرقے ہیں ان کا آپس میں اختلاف، عیسائی ہے ایک مذہب، ان کے اندر جتنے فرقے ہیں ان کا آپس میں اختلاف، اور مسلمان جو ہیں مسلمانوں میں جو الگ الگ فرقے ہیں ان کا اپنا آپس میں اختلاف، یا پھر یہودیوں کا عیسائیوں اور مسلمانوں سے اختلاف، عیسائیوں کا یہودیوں اور مسلمانوں سے اختلاف۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب جن لوگوں کو دیا گیا ان لوگوں نے علم آ جانے کے بعد بھی جو اختلاف کیا اس کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں، خوب معلوم ہے، یہ بات ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ بھی تو علم سیکھ رہے ہیں، ان لوگوں نے بھی تو علم سیکھا ہے، وہ لوگ بھی تو عربی پڑھنا جانتے ہیں، ان کے سامنے بھی تو قرآن ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا درس دینے پر امام کو نکال دیا جا رہا ہے۔ کیوں نکال دیا جا رہا ہے؟ قرآن کا درس دینے پر امام کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ مولانا صاحب قرآن کریم کو کھولیں گے اور اس کی تفسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بتلائیں گے تو معلوم چل جائے گا کہ اصل پکچر کیا ہے اور یہ لوگوں کو پکچر کیا دکھلا رہے ہیں، یہ لوگوں کو پکچر کیا دکھلا رہا ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اختلاف کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے، بلکہ اختلاف کی اصل وجہ اپنی سرداری قائم کرنا، ہمارا چلنا، ہمارا عہدہ رہنا قائم، جو مال آنے کا جو ذریعہ ہے وہ بنا رہنا، لوگوں کے درمیان جو پاور اور ہولڈ ہے وہ بنا رہنا۔ اس کو اگر آپ مثالوں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل کیا نا، انجیل نازل کیا نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اتارا کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ محمد۔ کہاں آئیں گے؟ 2 پتھروں والی جگہ پہ آئیں گے، یعنی مدینے کے اندر، جہاں پر کھجور کے باغ ہوں گے۔ پوری نشانی بتلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نشانی، صحابہ کرام کی بھی نشانی بتلائی۔ یہودی اور عیسائی علماء کو خوب معلوم ہے کہ یہ جو نبی آئے ہیں یہ واقعی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے منہ سے بھی اعتراف کیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ ان کی قوم کے اندر جو ان کا مقام ہے وہ گر جائے گا۔ معلوم ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، معلوم ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے باوجود انکار صرف اس لیے کیا کہ ہم لوگوں کی جو چودراہٹ ہے، جو سرداریاں ہیں، لوگوں میں جو ہولڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کتاب جن لوگوں کو دیا گیا علم آ جانے کے باوجود ان لوگوں نے انکار صرف اس لیے کیا کیونکہ وہ ان کی باہمی ضد تھی کہ ہم اگر چھوڑ دیے تو پھر ہمارا پورا چوپٹ ہو کر کے رہ جائے گا، دکانداری بند ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب چکانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ محترم سامعین اکرام، بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے، ان باتوں کو بہت ہی زیادہ غور و فکر کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر اس کے باوجود یہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں، آپ سے اختلاف کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعني، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیروکار بن رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر دیا، ومن اتبعني، اور میرے پیروکار بھی اللہ کے سامنے مسلمان ہو گئے، یعنی جھک گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے بھی، یعنی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بھی، والأمیین، اور دوسرے لوگوں سے بھی، امیین کہتے ہیں جن کو کتاب نہیں دیا گیا، یعنی اہل کتاب کو بھی کہہ دیجئے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے اسلمتم، میں تو اللہ کا فرما بردار بن گیا،
میں تو اللہ کے سامنے جھک گیا، کیا تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسلمان بنتے ہو؟ کیا تم بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ جھک گئے، فرما بردار ہو گئے، اسلام کو قبول کر لیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت پر آ گئے، وہ لوگ ہدایت پا لیا۔ اور اگر نہیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، بس آپ کا کام کیا ہے بتا دیجئے، بس ہو گیا۔ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں، یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام ہے بتا دینا، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہیں مانتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب خوب دیکھ رہا ہے، پوری نگرانی کر رہا ہے، دل تک جھانک رہا ہے، پورا ایکس رے، پورا اسکیننگ ہو رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے سمجھ رہے ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان، باب وجوب الایمان برسالت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت جو ہے اس میں سے کوئی یہودی یا کوئی عیسائی میرے بارے میں سنے اور سننے کے بعد بھی جس چیز کو میں لے کر کے آیا ہوں اس پر وہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ سامعین اکرام، یہ ساری کی ساری باتیں خالص ہماری نصیحت کے لیے، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل فرمائے ہیں، لہذا ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔